वेलकम बैक। यूसुफ साहब, आपको कहेंगे खुश आमदीद। इस सदी की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा इंसानियत को लाहक जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो है जी माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में बात भी हो रही है और दुनिया में अगर बात की जाए तो हर साल क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत सारे इकदाम भी लिए जाते हैं और उसकी वजह से अगर देखा जाए तो सैलाब, तूफ़ान, खुश्क साली इस समेत दीगर कुदरती आफात जो है हम आते हुए देख रहे होते हैं। और मुसलसल जो हर साल हम बात कर रहे होते हैं ना कि इस मरतबा ये हो गया, तो हम हर बार ये बात करें तो पिछली बार ऐसा नहीं था, इस मरतबा ऐसा है। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में किया जाता है जहाँ पर माहौलियाती जो तब्दीली है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा ख़तरे की जद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके होते हैं। और इस मरतबा भी जैसे हम देख रहे हैं, हम कहते हैं जी बारिशें पिछली मरतबा ऐसी नहीं थी और अब इस मरतबा ऐसी हैं कि कैसे मिकदार में जो है वो इजाफा हम देख रहे होते हैं। लेकिन अब जाहिर है इसके लिए जब सोल्यूशंस की बात होती है तो माहिरीन बार बार इस मसले से बरवक्त निपटने की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम भी होना चाहिए। और हमारे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि मुतहरिक होते हैं और बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज के हवाले से शोएब अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा होता है कि जितना भी काम किया जाए वो कम दिखाई देता है। इस वक्त की बात अगर सबीन हम करें, आज जिस तरह सुबह से बारिश हो रही है, रावलपिंडी में इमरजेंसी इस वक्त नाफिज कर दी गई है। तो आप ये देखें कि ऐसा शहर है जिसके बारे में हम कहते हैं डेवलप्ड सिटी है, वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एंड व्हाट टू टॉक अबाउट रिमोट एरियाज एट दिस पॉइंट, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है कंट्री डायरेक्टर इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान आसिफ शराजी साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के CEO बिलाल अनवर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आसिफ, आपकी तरफ से स्टार्ट करूँगा मैं। जब हम नेशनल डिजास्टर की बात करते हैं, ज़रा एक जेनेरिक टर्म तो है, एक ब्रॉडर टर्म भी, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, हम सब थोड़ा सा समझ पा रहे हैं इसको, चूँकि ज़ाहिर है हर साल हम देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पर हो रहा है। फिर भी हम इनिशियली यही आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब नेशनल डिजास्टर की बात और क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज हमें किस हद तक मुतासिर कर चुका है? देखिए जी, क्लाइमेट चेंज जो है वो हमें एक बहुत स्पेशली ये जो रीजन है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जिस रीजन में हम लोग हैं, अफ़गानिस्तान, इस रीजन को तो ऑलरेडी आप कह लें कि एक बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो मुतासिर कर चुका हुआ है और ये बाकियों को भी मुतासिर करेगा। मतलब हमारी जो सारी डिस्कशन है वो ये है कि ये ख़ित्ते सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, अगरचे इनका कंट्रीब्यूशन इसके अंदर बहुत कम है। लेकिन ये है कि यहाँ आज शुरू हुआ है तो ये बाकी जगहों पे भी जो है वो फैल रहा है, चल रहा है। आप देखें यूके में जैसे हीट है, कितनी ज़्यादा जो है वो क्लाइमेट चेंज के असरात में है। तो ऑलरेडी जो है ये आप कह लें कि प्रोसेस शुरू हो गया हुआ है, तबाही हो रही है। आज हमारी बारी है, आग यहाँ पे है तो आग वहाँ पे भी जा रही है जो है वो, तो प्रोसेस तो ऑलरेडी जो है वो मतलब इन प्रोसेस ज़ाहिर है ये तो वो आगे जो हर तरफ फैल सकती है, कोई भी इससे महफूज नहीं है। कोई समझ रहा है कि ठीक है फलानी जगह पर हो रहा है तो हम इकदामात ना लें, तो ऐसा नहीं है। आज कहीं और हो रहा है, अब कल आपकी तरफ भी हो सकता है। खुदा न खास्ता अल्लाह सबको महफूज रखे। बिलाल साहब, क्लाइमेट चेंज के हवाले से कहा जितना काम करें, जिसमें जिक्र कर रही थी, उतना कम है। क्या काम इस वक्त हो रहा है, क्या क्या इनिशिएटिव्स नए हैं जो कि लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जितना काम किया जाए वो कम है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो एक यूनिकनेस है वो ये है कि आप को बहुत लंबे अरसे तक इन द फ्यूचर इसको उस तरह से फोरकास्ट नहीं कर पाते। एराटिकनेस जिसे कहा जाता है, या मौसमियाती तब्दीलियों जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है वो तब्दील हो रही है। और ग्लोबली भी इसकी यही यूनिकनेस है। अगर हम देखें, अगर यहाँ पे इस वक्त बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो कहीं पे ड्राउट की सूरत हाल होगी, नॉट टू फार अवे फ्रॉम पाकिस्तान इवन, और कहीं पे हीट वेव चल रही होगी और कहीं पे कोई इस तरह के, तो आलमोस्ट पूरी दुनिया इसकी लपेट में। लेकिन जैसा कि आसिफ साहब ने बताया कि पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल लोकेशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, जो हम मॉनसून सिस्टम है हमारा, उसकी वजह से हमारे ऊपर इसका जो इस वक्त जो इम्पैक्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा शदीद है। काम के हवाले से इसमें काफ़ी ज़्यादा काम है। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ समझने वाली है कि कोई भी मुल्क या कोई भी रीजन ऑन इट्स ओन अपने तौर पे इसको एड्रेस नहीं कर पाता। इसीलिए ग्लोबल लेवल के ऊपर ग्लोबलाइज किस्म की एफर्ट्स हो रही हैं, जिसमें पाकिस्तान बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग में। आपने सुना होगा पिछले साल COP28 हुई थी दुबई में, तो वो इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग फोरम अभी बाकू में होने जा रही है, उसके लिए काफ़ी सारा काम शुरू हो गया। सो क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन यह है कि ये इंटरनेशनल एफर्ट्स के साथ अपने आप को लाइन करने वो काम करने के लिए हमें पैसा बहुत चाहिए, वो काम करने के लिए हमें पैसा बहुत चाहिए। लेकिन जो डिज़ास्टर वाला कंपोनेंट है, जो उसका एक कॉन्सिक्वेंस है,
اس کے لیے لوکلائز ایفرٹس چاہیے, اس کے لیے پاکستان کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو رسک ریڈکشن ہے اس کو کم کر سکیں, جو اڈیپٹیشن ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر سکیں. سو اس کنٹیکس میں جو بے شمار ادارے کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے ادارے بھی, پرائیویٹ سیکٹر میں تھوڑی بہت اویئرنیس آ رہی ہے, لیکن جو نان گورنمنٹ کے ادارے ہیں, اسلامک ریلیف ہے, اسی طرح سے ہمارے اور بہت سارے جو ساتھی ہیں وہ کافی زیادہ انٹیگریٹڈ ایفرٹس ہو رہی ہیں, انٹیگریٹڈ ایفرٹ, لیکن اس میں ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. فارسٹری میں کچھ کام ہو رہا ہے, لوگوں کے جو فلڈ 22 میں جو گھر لوگوں کے تباہ ہو گئے تھے ان کو ریبلڈ کیا جا رہا ہے, اور کچھ اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ دوبارہ سے اس قسم کے سیلاب میں یا اس قسم کی قدرتی آفات میں وہ دوبارہ سے تباہ نہ ہوں. اسی طرح سے جو لائیولیہڈ جنریشن ہے یا ری جنریشن ہے اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے. ہمارا ادارہ نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ جو ہے وہ خاص طور پہ بلوچستان, سندھ اور KPK جو کہ ولنریبل ایریاز گنے جاتے ہیں ان میں ہم ارلی وارننگ سسٹم کر رہے ہیں, ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں, ریفاسٹری کا کام کر رہے ہیں, ریٹرو فٹنگ کا کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ جو اسکولز کی بلڈنگس ہیں وہ ارتھ کویک سے محفوظ رہے. اور اسی طرح سے ایک جنرل جو اویئرنیس ہے لوگوں میں پہنچانی وہ بڑی ضروری ہے, اور اس کے اوپر خاص طور پہ ہم کافی زیادہ کام کر رہے ہیں اور بڑی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہو رہی ہیں. اچھا, ویسے میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر یہ کوآرڈینیشن کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کیا ابھی بھی کولیبریشن ہو رہی ہے؟ کس حد تک ہو رہی ہے اور مزید کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, جتنے بڑا چیلنج ہے, چاہے کلائمیٹ چینج کا ہے, چاہے اگر کلائمیٹ چینج ڈیزاسٹر میں ٹرن ہو جاتی ہے جیسے 2022 کا فلڈ تھا, اس کے بعد تو رسپانس ہوتا ہے, پھر ریکوری ہوتی ہے, تو یہ سارا کام مل جل کے جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے, اور کوآرڈینیشن کے بغیر جو ہے وہ پاسبلٹی نہیں بنتی, کیونکہ ایک ان یوزول ایونٹ ہے بڑا ڈیزاسٹر جیسے 2022 کا سیلاب جس میں مطلب ملینز آف پیپل جو ہے متاثر ہوئے اور بلینز آف ڈالرز کا جو ہے وہ لاس ہوا. تو اس کی فوری طور پہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس اور اس کی ریکوری کے لیے جو ایکٹرز آئے ان کو مل کے جو ہے وہ کام کرنا ہے. تو ڈیزاسٹر رسپانس کے اندر بھی کام اور ریکوری کے اندر بھی. اس وقت تو ریکوری چل رہی ہے, جیسے بلال صاحب نے کہا کہ ہاؤس کنسٹرکشن ریکنسٹرکشن جو ہے وہ 2.1 ملین ہاؤسز جو ہے وہ تباہ ہوئے تھے, اور ابھی تک جو ہے نا 10% سے زیادہ ری بلڈ نہیں ہوئے ہیں, اور بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج ہے. تو یہ سارے ادارے مل کے کریں, جیسے ہم نے کوئی 10,500 جو ہے وہ گھر بنائے ہیں اور ابھی بھی ریکوری کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ چیلنج جو ہے وہ جب بڑا ہے تو ایکٹرز زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. جب ایکٹرز زیادہ چاہیے, چاہے گورنمنٹ, NGOs, فلانتھروپسٹ, تو ان کی کوآرڈینیشن جو ہے دہس تک کی, تاکہ ڈپلیکیشن بھی نہ ہو اور سٹینڈرڈ جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں سب سے پہلے کام ہو, سب سے پہلے کام. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس پیمانے کا کام کریں, اس لیول کا کام کریں کہ وہ دوبارہ جو ہے نا وہ متاثر نہ ہو, سسٹینیبل نہ ہو. جیسے DRR کی بات کی بلال صاحب نے, تو مطلب جو گھر بن رہے ہیں وہ گھر ایسے بن رہے ہیں جو ہم نے بنائے ہیں کہ جو اگلے ڈیزاسٹر کے اندر جو ہیں وہ اگلے فلڈ کے اندر جو ہیں وہ تباہ نہ ہوں. بالکل صحیح. اچھا, تھوڑا سا جو کام سے متعلق ہم بات کریں, ابھی جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس سال بھی خدا نخواستہ فلڈز نہ آ جائیں, تو ایسے میں جو ولنریبل ایریاز ہیں کچھ کام آپ لوگوں نے غالباً DI خان میں کیا, میں ضرور چاہوں گا ذرا ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا کام کیا ہے وہاں پہ. جی, بیسیکلی جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں وہ ساؤتھ کا ڈسٹرکٹ KPK کا بہت متاثر ہے. اس کی ولنریبلٹی زیادہ اس لحاظ سے ہے کہ وہاں پہ دریائے سندھ سے بھی فلڈ آنے کا خطرہ ہے, اور جو ہل ٹورنٹ ہے, پہاڑی علاقوں کا جو فلڈ ہے, نالے وغیرہ جو پڑتے ہیں یا بارشی پانی جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ ہے, اور پھر پیچھے سے جو پانی آتا ہے وہ بھی. تو وہاں پہ ایک کام تو یہ ہے کہ پوری کمیونٹیز اور ولیجز کو بچانے کے لیے جو پروٹیکشن والز ہوتی ہیں کہ سیلاب ان جو آبادی ہیں اس کو نہ کریں, وہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو 2022 میں وہاں تباہی ہوئی تھی اس کے نتیجے میں جو لوگوں کا ذرائع روزگار جو ہے وہ ختم ہوا تھا, اس کے نتیجے میں جو ان کے گھر ختم ہوئے تھے, ان کی جو کمیونٹی فزیکل انفراسٹرکچر سکیمز جیسے واٹر سپلائی اور یہ سارا ہوا تھا, ان سب کی بحالی کے اندر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. ہم بھی کر رہے ہیں, NDRMF کے تعاون کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, باقی اداروں کے تعاون کے ساتھ کر رہے ہیں, اور کچھ اور ادارے بھی اس کے اندر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بلال صاحب, کلائمیٹ فائنانس ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا, لوگ کس طرح سے اس میں اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں؟ کلائمیٹ فائنانس جی سمپل جو اس کی ایک ڈیفینیشن وہ اس طرح سے لی جا سکتی ہے کہ فائنانس یا ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنا کسی بھی کلائمیٹ ایکشن کے لیے. اس کے پیچھے ایک تھوڑی سی جو ہسٹری ہے انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں وہ اس طرح سے ہے کہ فلسفی یہ ہے کہ کیونکہ ڈیولپنگ جو کنٹریز ہیں ہمارے جیسے ملک ہیں پاکستان جیسے, تو کیونکہ ہماری اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے, تو اس وجہ سے جو
اس کا جو ایکشن ہے یا فائنینسنگ ہے وہ ڈیولپ کنٹری سے آنی چاہیے. سو بیسیکلی جنہوں نے یہ میس کریٹ کی ہے انہیں بیسیکلی اس کا کاسٹ بھی اٹھانی چاہیے. تو جو اوریجنل ڈیفینیشن تھی وہ تو یہ تھی کہ فلو آف دا فائنانس فرام ڈیولپ کنٹریز ٹوورڈز ڈیولپنگ کنٹری فار کلائمیٹ ایکشن. لیکن یہ ڈائلیوٹ ہو گیا یہ ڈیفینیشن اوور دا پیریڈ, تو اس کو اتنا زیادہ اب اس طرح سے پذیرائی نہیں مل رہی انٹرنیشنلی. تو کوئی بھی جو فائنانس ہے جس کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے کلائمیٹ ایکشن کے لیے, چاہے ہم میٹیگیشن کا کام کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہم ریلیز آف گرین ہاؤس گیسز انٹو ایٹماسفیئر اس کو ہم یا تو روکتے ہیں یا اوائڈ کرتے ہیں, اس قسم کا جو کام ہے, یا پھر ہم جو لوگوں کو اڈیپٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہونا ہی ہونا ہے, اس کو ہم ٹوٹلی روک نہیں سکتے, لیمینیٹ نہیں کر سکتے. لوگوں کو اپنی لائف سٹائلز کو اس کے ساتھ اڈیپٹ لینا پڑے گا, اکانومیز کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا, پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے پروڈکشن پروسیسز اور اپنے جو پروکیورمنٹ کے سسٹمز اور دس اینڈ ایوری تھنگ سارا. تو کلائمیٹ فائنانس از بیسیکلی فائنانسنگ وچ از پیورلی الوکیٹڈ فار کلائمیٹ ایکشن. لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر جو آپ نے کہا, خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر, پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر جو کنٹریبیوشن ہے اس وقت وہ بہت ہی کم ہے. کچھ نمبر جو ہیں ابھی تک اس طرح سے کوئی اسٹڈی نہیں ہو سکی اور ہم ایک کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس لیس دین اراؤنڈ 4% جو ابھی تک گورنمنٹ اپنے ریسورسز سے کافی زیادہ الوکیشن کر جاتی ہے. کیونکہ جب جیسا کہ آصف صاحب نے بتایا کہ جب میگا اسکیل کا کوئی ڈیزاسٹر ہٹ کر جاتا تو پھر ظاہرہ لوگوں کو ریلیف پہنچانا, ریکوری دینی ہے, ریہیبلیٹیٹ کرنا, ان کی لائف کو, کمیونٹیز کو دوبارہ نارملائز کرنا جتنا جلدی ہو سکے. ٹیکنالوجی بھی سپورٹ کرتی ہے ہمیں, ٹیکنالوجی اس میں بہت سپورٹ کرتی ہے جی اس میں, کیونکہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں, فور کاسٹنگ کر سکتے ہیں. اب تو جو GIS کی ٹیکنالوجیز ہیں یا کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجیز ہیں, آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں وہ کہاں پہ ہیں. لیکن اس وقت جو خاص طور پہ وہ ٹیکنالوجی کا رول ہے وہ ہے رسک اسسمنٹ کے لیے, رسک کوانٹیفیکیشن کے لیے. اس کے لیے NDRMF نے اپنا ایک ڈیٹا سینٹر نیٹ کیٹ کے نام سے اسٹیبلش کیا, اور آنے والے کچھ سالوں میں ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم بہت پہلے تک ایک ماڈل کر کے بتا سکیں کہ اگلے 50 سالوں میں یا 20 سالوں میں یا ایون 200 سالوں میں بھی کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ فلڈز, اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کر سکیں, اور اس کے لیے تیاری کر سکتے ہیں. پھر اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ اپنی پوری جو ڈیولپمنٹ کی فائنینسنگ ہے, کلائمیٹ کی فائنینسنگ ہے, پھر ایلوکیٹ کر سکتی ہے ادھر. تو یہ اس طرح آسانی ہو جائے. بس لاسٹلی ایک انڈیویجول کیا کر سکتا ہے؟ انڈیویجول جی بہت کچھ کر سکتا ہے. جو ہماری ایک یہ سوچ ہے نا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے اور جس میں ہمارا کرنا کچھ نہیں ہے, تو یہ غلط. انڈیویجول درخت لگانے سے لے کر واٹر ریچارجنگ, اس سب کے اندر اپنی کنٹریبیوشن کر سکتا ہے. پلاسٹک کا یوز جو ہے وہ نہ کریں. اسی طرح جو ہے وہ جو یہ آپ کہہ لیں کہ پیٹرول یا فیول کا استعمال کم کرے, یعنی کہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرے. اسی طرح جو ہے وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں سب سے پہلے, جو آنے والی جنریشن ہے, کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ واٹر ریچارجنگ ہوتی تھی, ہمارے پاس کھلی جگہیں بہت زیادہ ہوتی تھیں. اب سارا کا سارا پانی جو ہے وہ پہلے گلیوں میں بہتا ہے, پھر سارا نالوں میں چلا ضائع ہو جاتا ہے. تو اب جو ہے نا انڈیویجول, جیسے اگر ایک آدمی ہے, ایک فیملی ہے, وہ 4 کروڑ کا یا 2 کروڑ کا گھر بناتی ہے, تو 2 لاکھ کا جو ہے وہ انڈیویجول واٹر ریچارجنگ کیوں نہیں وہاں پہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں. اس کا احساس ہونا بہت ضروری ہے. اس کا احساس ہونا ضروری ہے, اور انڈیویجول ہوگا چیزیں تو اجتماعی لیول پہ جائیں گی. بالکل صحیح. آصف شکریہ, بلال شکریہ. وقت بڑا مختصر تھا. ناظرین میں بریک کی طرف پڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.